बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत की। उस पर ये 25 मई के वाक़यात को लेकर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। पहले वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त दायर की गई थी कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, जिसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अदालत ने साथ ही मुख्तलिफ एजेंसियों से रिपोर्ट भी मांग ली थी। अब जब वो रिपोर्ट आ गई और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने अटारनी जनरल के ज़रिए वज़ारत दाखिला ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 25 मई के लॉन्ग मार्च के हवाले से दरख्वास्त जमा करवाई, तो उसके ऊपर एकदम ये मामला एक इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया। आज की जो समाअत है, उस समाअत की अहम चीज़ें तो हैं, लेकिन उसमें एक बात मुझे नज़र आ रही है और बतौर कानून का तालिब इल्म जो मैंने इस पूरी आज की समाअत से अख़ज़ किया है, मुझे ये लगता है कि ये हुकूमत की तरफ से भी और बाकी चीज़ों की तरफ से भी एक प्रेशर है, जो एक एक जैसे कहते हैं तलवार है जो लटक रही है इमरान खान के सर पर। और इमरान खान के लिए ये हफ़्ता अगले 10 दिन बहुत अहम है। इमरान खान ने 10 तारीख़ को जो लॉन्ग मार्च है, वो 10 तारीख़ को अब रावलपिंडी पहुंचेगा और 11 को इस्लामाबाद। और इमरान खान क्योंकि इस हफ्ते 10 दिनों में जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, अहम तकरीर भी होनी है, तो इमरान खान अपना प्रेशर डेवलप रखना चाहते हैं और वो उस प्रेशर को और फिर आगे जो मामलात रावलपिंडी इस्लामाबाद के उनको देखने के बाद फिर वो कदम ब कदम आगे चल रहे हैं। और ये इमरान खान की एक कैंपेन है, एक इलेक्शन कैंपेन है जो वो जीटी रोड पर कर रहे हैं। और इमरान खान ही इस वक्त सियासत में इन है, बाकी तो सारे फारिग हो चुके हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज सवालात उठाए हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये मामला इतना भी आसान नहीं है, बल्कि 25 मई के वाक़यात को लेकर इस मामले में काफ़ी टेक्निकलिटीज़ लाई जा रही हैं और उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा साहब हैं, जिन्होंने मुख्तसर जवाब जमा करवाया था और मज़ीद तफसीली जवाब के लिए वक्त मांगा था। जबकि दूसरी तरफ एहसन भून साहब, जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो बार कौंसिल की तरफ से पेश हुए थे। वो बतौर वकील पेश हुए फैसल चौधरी साहब के और बाबर अवान साहब के। आप जानते हैं कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह फैसला किया था कि वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों वकला हैं, इनके खिलाफ जो तौहीन अदालत का नोटिस है, ये गलत है और इसको वापस लिया जाए। तो एहसन भून साहब उनके वकील के तौर पर बतौर सीनियर वकील वो पेश हुए अदालत में इन दो वकला की हद तक। जबकि एडिशनल अटारनी जनरल साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत को वो उन्होंने जो अदालत के सामने सारी चीज़ें हैं वो रखनी थी। इसके बाद जो अहम चीज़ सामने आई वो ये है कि एडिशनल अटारनी जनरल साहब की तरफ से जो माजी के वाक़यात हैं उनके ऊपर भी बात की गई। बहरहाल उमर अताब मदयाल साहब की सरबराही में, जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था। जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो जो वकील हैं एहसन भून साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश की कि बाबर अवान और फैसल चौधरी ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दोनों वकला के जवाब बज़ाहिर मुनासिब लगते हैं, जिनका जायज़ा हम बाद में लेंगे, पहले हम हुकूमती वकील का मौक़िफ़ सुन लेते हैं। एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने किसी भी यकीन दहानी और अदालती हुक्म से भी लाइल्मी का इजहार किया है। और हालांकि इमरान खान की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि 25 मई को पहला अदालती हुक्म दिन 11 बजे दिया गया, दूसरा शाम 6 बजे दिया गया, और वो इमरान खान की यकीन दहानी की बुनियाद पर ही ये हुक्म जारी हुए थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दोनों अहकामात के दरमियान का वक्त हदायत लेने के लिए ही था। जब हमने सुबह 11 बजे हुक्म दिया था तो उसके बाद हमने कहा था कि इस पर हदायत ले लें, इस पर राब्ता कर लें, और वो वक्त सिर्फ ये था कि आप राब्ता कर लें और उनसे हदायत ले लें। लेकिन अदालत को नहीं बताया गया था कि हदायत किससे ली गई है। ये कहा गया कि हाँ जी हमने बात कर ली है, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि वो हदायत किससे ली गई है। अगर किसी से बात नहीं हुई थी तो अदालत को ये क्यों नहीं बताया गया था कि हमारी बात नहीं हो सकी। इस बात की वजाहत तो देना पड़ेगी। अदालत ने बाबर अवान और फैसल चौधरी पर एतमाद किया था। दोनों वकला ने कभी नहीं कहा कि उन्हें हदायत नहीं मिली। इमरान खान को अदालती हुक्म का कैसे इल्म हुआ? यकीन दहानी पीटीआई की आला क़यादत की जानिब से कराई गई थी। पीटीआई की आला क़यादत का आगाज इमरान खान से होता है। एडिशनल अटारनी जनरल साहब ने दलाल देते हुए कहा कि इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2014 में भी एनओसी की खिलाफ वर्जी की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एडिशनल अटारनी जनरल साहब थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर शर्मनाक कहने पर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान पर
شرمناک کہنے پر بھی توہین عدالت کا کیس چلا۔ 2 مرتبہ عمران خان الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگ چکے ہیں۔ عدالت ان ساری چیزوں کو دیکھے اور ان کا جو کنڈکٹ ہے وہ دیکھے، عدالت کئی مرتبہ تحمل کا مظاہرہ کر چکی ہے۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ موجودہ کیس ماضی کے مقدمات سے مختلف ہے۔ احسن بون صاحب نے کہا کہ عدالت نے حکومت کو وکلا کی عمران خان سے ملاقات کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن حکومت نے وکلا کی عمران خان سے ملاقات کا بندوبست نہیں کیا۔ راستے بند تھے اور جیمر کی وجہ سے فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے عدالت نے یہ باقاعدہ اپنے حکم میں لکھا تھا، اور یہ بات احسن بون صاحب نے کہا یہ بات اس وجہ سے اہم تھی کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس وجہ سے سپریم کورٹ کو اپنے احکامات میں یہ لکھنا پڑ گیا کہ آپ نے حکومت کو کہا کہ وکلا کی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، اور ساتھ جو ڈی سی اٹک کی کہا کہ وہ بھی ملاقات کریں۔ تو عدالت کو کہا احسن بون صاحب نے کہ وکلا کی بندوبست ہی نہیں کروایا گیا ملاقات کا عمران خان کے ساتھ، تو وہ کیسے ملاقات کرتے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ وکلا کا رابطہ نہیں ہوا تھا تو پھر یقین دہانی کس طرح سے انہوں نے کرا دی؟ کیا وکلا کی کسی سینئر لیڈر سے بات نہیں ہوئی تھی؟ کیا ٹیلی فونک رابطہ بھی نہیں کیا گیا تھا؟ وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان سفر میں تھے، وہاں جیمر لگے ہوئے تھے، میرا اسد عمر اور بابر اعوان سے رابطہ ہوا تھا، انہیں عدالتی کارروائی سے آگاہ کیا تھا۔ یہ عدالتی کارروائی جو 11 بجے والی ہے، 6 بجے والی نہیں، 11 بجے والی جو کارروائی ہے اسے میں نے بابر اعوان صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس نے پوچھا کیا اسد عمر رابطے کے وقت ریلی میں نہیں تھے؟ تصاویر کے مطابق تو اسد عمر ریلی میں تھے، جیمرز تھے، تو پھر اسد عمر سے کیسے رابطہ ہوا؟ فیصل چودھری نے کہا کہ اسد عمر سے رابطے کے وقت اس وقت تک کوئی عدالتی حکم جاری نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف عدالت نے یہ کہا تھا کہ آپ ہدایات لے لیں اور میری بات ہوئی تھی۔ باقی اسد عمر کو میں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سپریم کورٹ کا حکم کیا آیا ہے، کیونکہ اس وقت جو شام کو 6 بجے حکم آیا اس وقت میری بات نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عدالتی حکم میڈیا پر بھی نشر کیا گیا تھا، عدالت نے 25 مئی کو توازن پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اسد عمر سے دوسری بات بھی رابطہ ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 26 مئی کے حکم میں عدالت نے کہا کہ اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اگر رابطہ نہیں ہو سکا تو عدالت کو یہ کیوں نہیں آپ نے کلیئر بتایا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہوا؟ عدالت نے پی ٹی آئی کی یقین دہانی پر حکومت کو ہدایت دی تھی، وکلا کو H9 گراؤنڈ میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ رات 10 بجے تک تو آگ لگ چکی تھی، کیا عدالت اب عمران خان سے پوچھے کہ کیا ہوا تھا؟ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اچھا ایک بات یہاں پہ میں بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف نے عدالت میں اپنا ایک توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کی ہے۔ آنریبل چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی جانب سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ رات کے 10 بجے جو حالات خراب تھے اور اس طرح چیزیں، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب سپریم کورٹ نے اپنے احکامات جاری کیے، جو رپورٹس آئی ہیں وہ ساری رپورٹس سرکاری اداروں کی طرف سے ہیں، کیونکہ سرکار فریق تھی۔ اب دوسری طرف تو عمران خان ایک کو نوٹس ہوا اور اس میں ابھی تک تفصیلی جواب بھی نہیں آیا، اب جو اگلے ہفتے آئے گا۔ تو عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو کمٹمنٹس حکومتی وکیل نے سپریم کورٹ کے سامنے کی تھیں، کیا اس پر بھی کوئی عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ کتنے راستے کھولے گئے؟ کیا اس کے بعد ٹیئر گیس نہیں استعمال کی گئی؟ کیا اس کے بعد گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو تو آج تک ہراساں کیا جا رہا ہے، اور یہ جو لانگ مارچ ابھی شروع ہونا تھا، نیاز اللہ نیازی صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے پروٹیکشن مانگ رہے تھے کہ مجھے بلایا گیا ہے اور مجھ سے بیان حلفی لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو سرکار کا سارا ایک کارنامے ہیں، اس کو بھی سپریم کورٹ کا ٹھیس سرکار نے نہیں اعتماد کو ٹھیس پہنچایا، یا سپریم کورٹ کو سرکار پر اعتماد ہی نہیں تھا؟ یا سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ سرکار کا جو کیا تھا، اور ساری سرکاری جو ادارے ہیں ان کی رپورٹ پر ہی نہیں ریلائے کرنا۔ سپریم کورٹ نے خود بھی دیکھنا ہے کہ اس وقت حالات کیا بنا دیے گئے تھے، اور جب 6 بجے آرڈر ہوا تھا، کیا 6 بجے کے بعد جو اٹک کے راستے تھے، جو انہوں نے کنٹینرز لگائے تھے، وہ نہیں ہٹائے گئے تھے، اور چیزیں تبھی تو پھر رات کے بعد معاملات خراب ہوئے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارکس دیے کہ وکلا نے کبھی نہیں کہا تھا کہ قیادت سے رابطہ نہیں ہوا تھا، واضح یقین دہانی پر ہی عدالت نے وکلا پر اعتماد کیا تھا، جلسے کے مقام کے حوالے سے صرف H9 گراؤنڈ کا کہا تھا۔ تحریک انصاف نے عدالتی حکم کا غلط استعمال کیا ہے، عدالت نے تو پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کو تحفظ دیا تھا، عدالتی حکم پر حکومت نے رکاوٹیں ہٹا دی تھیں، اور H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ حکومتی وکیل نے کہا کہ
کہ عمران خان بھلے ڈی چوک نہیں گئے لیکن عمران خان H9 کراس کر کے آگے آ گئے تھے، حالانکہ جس جگہ کی اجازت دی گئی تھی وہ H9 تھی، جس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ گاڑی یا جہاز نہ ہونا صرف بہانے ہیں، عدالت کو یقین دہانی کروا کے بہانے نہیں کیے جاتے۔ اسد عمر سے دوسری مرتبہ آپ رابطہ کر سکتے تھے۔ عدالت کا پہلا کام تھا کہ املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ پی ٹی آئی نے تو درخواست ہی H9 گراؤنڈ کی دی تھی، H9 سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دو وکلا کے ذریعے عدالت کو گمراہ کیا گیا، اپنا قلم آئین کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ 10,000 بندے بلا کر آپ 2 لاکھ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں بنا سکتے۔ فیض آباد دھرنے کے دوران ایمبولینس میں لوگ مر گئے تھے۔ جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے، اور عدالت نے کہا کہ ہم اس معاملے پر دیکھیں گے۔ فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارا تو پورا کیریئر ہی دو پر لگ گیا ہے، اور ہم جناب کے کہنے پر عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ہم نے کوشش کی رابطے کی، اب یہ تو نہیں تھا کہ سارا ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اور اس پر عدالت نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو کوئی توہین عدالت کا نوٹس نہیں ہے، اور جو وکلا کی حد تک کیس ہے فیصل چودھری اور بابر وان کی حد تک وہ روک دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال عدالت نے وضاحت طلب کی ہے عمران خان سے کہ آپ وضاحت دیں کہ آپ کا جو معاملہ ہے کس طریقے سے آپ نے 25 مئی کے یہ سارے واقعات ہوئے، اور اس میں جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے اس کی روشنی میں آپ نے جو کچھ کرنا تھا آپ نے نہیں کیا، یا آپ کی جماعت نے جو احتجاج میں جو املاک کو نقصان پہنچایا، سپریم کورٹ کے بقول کے املاک کو جو نقصان پہنچایا، تو ان ساری چیزوں کا جواب، اور جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے وقت مانگا تھا تفصیلی جواب کا، ان کو وہ وقت بھی عدالت نے دے دیا ہے۔ عدالت نے سماعت اگلے ہفتے کے لیے ملتوی کی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ جواب جب جمع ہو جائے گا تو ہم آئندہ کی جو سماعت ہے وہ اسی ہفتے میں ہم کسی دن مقرر کر دیں گے وہ حالات کے ساتھ۔ اب آپ اگلا ہفتہ بھی دیکھیں کتنا اہم ہے، اور اوپر سپریم کورٹ کی طرف سے 25 مئی، اب یہ جو موجودہ لانگ مارچ ہے اس کے حوالے سے نہ کوئی احکام ہے نہ بات ہوئی ہے، ابھی معاملہ صرف 25 مئی تک، اور یہ جو توہین عدالت ہے یہ بھی 25 مئی والی ہے۔ تو اب 25 مئی کا معاملہ اٹھا کے ایک جو آج جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو الفاظ کہے گئے ہیں کہ جی جو 2,000 یا 10,000 بندہ لا کے آپ 2 لاکھ لوگوں پر نہیں کر سکتے، اور پھر جمہوریت میں ایسے احتجاج نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں بڑی کلیئر کٹ ہمیں کچھ میسج دے رہی ہیں اور ہمیں کچھ بتا رہی ہیں۔ اب اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا، اور عدالت نے کہا ہے کہ ابھی ہم آپ کو توہین عدالت کا شوکاز اب بھی نہیں جاری کر رہے، ابھی ہم صرف آپ سے جواب میں وضاحت مانگ رہے ہیں، آپ کا جواب دیکھنے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کو توہین عدالت کا شوکاز جاری کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، اور عمران خان کے لیے اتنی آسانیاں نہیں ہیں، اور چیزیں بالکل کونے پر کھڑی ہیں، اور کسی بھی وقت معاملات کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر فرمائے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہماری عدالتوں کو انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے دینے کی توفیق دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔